اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ نمبر 20، اس کی آیت نمبر 114 یہ زیر مطالعہ ہے۔ ہم اس کے کچھ نکات پہ آج غور کریں گے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور نہ عجلت کیجیے قرآن پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کا وحی کرنا۔ وقل، اور کہیے، قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، زیادہ کر میرے علم کو۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب اس کی اگر تفصیل اور تفسیر آپ جاننا چاہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس میں وقت بھی زیادہ چاہیے اور وہ موجود بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فتعالی اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ اور عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے پیچھے والا مضمون جو ہے وہ اللہ کی کچھ صفات، اس کی اوصاف، اس کی اختیارات وہ بیان ہوئے۔ تو جب آپ سورت کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اس کا تعلق تو اس سے جیسے تقریر ایک مکمل کرتے ہوئے پھر آخری ایک جملہ ہوتا ہے کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، تو وہ ساری جو باتیں ہیں اس میں آگیں یہ اس طرح کا جملہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے اور اس آیت کے بعد پھر دوسرا مضمون شروع ہوگا، اور مفسرین نے اس کو لکھا بھی ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی، یعنی مکی دور میں بھی ابتدائی زمانے کی یہ آیات ہیں یہاں تک، اور جو بعد والا حصہ خود بعد میں اس کا نزول ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ 23 سال لگ بھگ جاری رہا، اور قرآن اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کے قلب مبارک پہ اترتا رہا۔ اگلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ڈائریکشن ہے جو یہاں ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ جلدی نہ کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی پوری ہو جائے، بات آپ کو پہنچ جائے۔ یہ ہماری تعلیم ہے دراصل اس میں، اور جلدی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دیکھیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو خواہش تو دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم بس بہت کچھ ہمیں جلدی سے پتہ چل جائے، اس کا معنی مفہوم بھی آ جائے، گرامر بھی ہم سیکھ لیں۔ اس جلدی میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی بعض اوقات بہت جلدی کرنے والا ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں یہ ہماری گائیڈنس ہے اس میں، کہ اس میں جلدی نہیں ہے، آہستہ آہستہ لگے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے۔ وہ دوسری بات جو اس میں ہے ہمارے لیے سبق، وہ یہ کہ بطور طالب علم کے چیزوں کو غور سے سننا اور اپنے اندر جذب کرنا، یہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی طالب علم کی، اچھے طالب علم کی۔ اور دوسرا پھر ان کو یاد بھی رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس طرح کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی شاگردی میں ڈائریکٹ ہیں، اللہ پڑھا رہے ہیں، جبرائیل وہی لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے یہ ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ یعنی یہ اس میں سے جو میسج نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ وہی جو آ رہی اس کو غور سے سنیے، اس پہ پوری توجہ مرکوز رکھیے، اور وہ جو دل میں ہے کہ بھی یہ کہیں بھول نہ جائے، تو وہ اللہ نے اور جگہ پہ بھی فرما دیا کہ ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے، یہ آپ کو یاد کرا دیں گے، یہ ہماری ذمہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اس میں یہ سبق ہے کہ ہم غور سے سنیں،
قرآن جب پڑھا جائے، بیان کیا جائے یا کوئی کلاس ہو پڑھایا جائے تو اس پہ توجہ زیادہ ہو، سنتے وقت توجہ زیادہ ہو، اور وہی توجہ آپ کے یاد رکھنے میں مدد دے گی۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بات ہم زیادہ توجہ سے نہیں، ادھر ادھر خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بھلے موجود بھی ہوں اس میں سیشن میں، تو وہ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں سے نکل ہی جاتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بات ذہن میں ہی نہ آئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت لمبا بیان سننے کے بعد جب پوچھا گیا کہ کیا خاص باتیں بتائیں، تو سوائے اس کے کہ جی تقریر بہت اچھی تھی، بیان بہت اچھا تھا اور ان کا انداز بہت اچھا تھا۔ بھئی وہ تو سارا کچھ ٹھیک اچھا تھا، آپ نے کچھ اس میں سے لیا حصہ، تو پتہ چلا کہ توجہ نہیں تھی۔ اب دوسری بات جو اس میں آئی ہماری وہ یہ ہے کہ توجہ سے سنا جائے، توجہ اپنی مرکوز رکھی جائے۔ پہلی بات کیا آئی تھی، ابھی پڑھی ہے، ذرا دہرائیں، جلدی نہیں کرنی۔ ولا تعجل بالقرآن، قرآن کے سلسلے میں عجلت میں نہ پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ ہم تو خاص طور پہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ ہم جلدی یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں سارا علم سن لیں اور بہت ساری ویڈیوز دیکھ لیں یا بہت سارے لیکچر اٹینڈ اور کئی دن پھر اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ واضح ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا اچھا عمل، سب سے کوئی اچھا عمل، قیمتی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو بھلے کم ہو لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل ہو، اس میں تسلسل ہو۔ تو یہ بات ہم کہ بھی جلدی میں نہ پڑھیں۔ دوسرا، توجہ کا اپنے مرکوز رکھیں۔ اور تیسری بات اس آیہ مبارکہ میں وہ بہت اہم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ دعا ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے یا آپ عرض کیجئے، اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ آپ عرض کریں، کیا عرض کریں؟ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ یہاں جو ترجمہ ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں ایک بنیادی ایک نقطہ اور بھی سمجھیں۔ جو ضد نی ہے اس کو ہم سادہ تو یہ کر دیتے ہیں کہ میرا علم زیادہ کر، لیکن آپ اگر گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو بڑھانا کس کے بڑھانے کی درخواست کی جائے؟ ضد نی، مجھے بڑھا دے، مجھے بڑھا دے۔ کس میں؟ علم میں، علم میں مجھے بڑھا دے۔ اچھا، میرے علم کو زیادہ کر دے اور مجھے علم میں ترقی دے دے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ یہ جو دوسری بات ہے نا کہ میری طرف ہو ترقی ہو ذریعے علم کے ذریعے سے، اس میں عمل بھی شامل ہے، کیونکہ اگر آپ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کی تو ترقی نہیں ہوتی۔ علم بہت سارا اکٹھا ہے اور حافظہ بہت اچھا ہے، بیان بھی بہت اچھا ہے، علم سے اگر خالی ہے تو آپ کی کیا ترقی ہوئی؟ تو ضد نی، یہ نی بتاتا ہے، یعنی واحد متکلم اور فعل امر، یہ زیادہ کر، اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ تو زیادہ کر مجھے علم کے ذریعے سے، اور قرآن سے سچا اور حق علم ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری ترقی ہو جائے، اور اس میں نقطہ یہ بیان کر دیا کہ علم کے ساتھ عمل کو جب جوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ ترقی کے مواقع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔